بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اکثر لوگ موت سے ڈرتے ہیں، اس کی نشانیوں سے فرار کرتے ہیں، قبرستان کا نام سننا پسند نہیں کرتے اور قبروں کو سجا کر کوشش کرتے ہیں کہ موت کی یاد سے قطع تعلق کر لیں۔ اگر موت، قبر، حساب و کتاب، قیامت، آخرت پر گفتگو ہونے لگے تو بات کو ہی بدل دیتے ہیں تاکہ اس کی یاد سے پریشانی پیدا نہ ہو پائے اور گزرتے ہوئے اوقات تلخ نہ ہو جائیں۔ اگر ان کے ہاں کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو اس کی موت کے بعد مختلف موضوعات پر سینکڑوں باتیں تو کی جائیں گی، مگر صرف آخرت کے موضوع پر کوئی گفتگو نہیں ہوگی۔ حالانکہ میت کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے غسل و کفن دے کر دفن کر کے آئے ہیں، حتیٰ کہ جنازے کو آخری آرام گاہ پہنچاتے ہوئے بھی اپنی روزمرہ زندگی کے متعلق باتیں کرتے جائیں گے اور ہنسی کی بات کر کے ہنس دیں گے۔ میت کے وارثین رسومات کو ہی پورا کرنے کی طرف کوشاں ہوں گے، یعنی میت کی وفات کے موقع پر طرح طرح کے کام ہو رہے ہوں گے۔ اتنے بھرے مجمع میں صرف ایک چیز کی کمی ہوگی، جو موت کی یاد ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ موت اور اس کی علامات، یہاں تک کہ اس کا نام بھی ایک گروہ کے لیے کیوں تکلیف دہ ہے اور ایسے لوگ موت سے کیوں نفرت کرتے ہیں۔ دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کامنٹ ضرور کریے گا۔ بعض لوگ موت کی حقیقت سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ڈرتے ہیں، اور بعض اس لیے موت سے ڈرتے ہیں کہ دنیا کی رنگین اور نفسانی خواہشات کے مطابق گزرتی ہوئی اس زندگی کو چھوڑ کر جہنم کے دردناک عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے، وہی عذاب جو ان کے برے اعمال کی حقیقت ہے۔ انہوں نے مرنے کے بعد چونکہ اپنے گناہوں سے سامنا کرنا ہے جو عذاب کی صورت میں ظاہر ہوں گے، تو اسی لیے ڈرتے ہیں۔ ان کی مثال اس مجرم کی ہے جسے زندان سے آزاد کرنا چاہ رہے ہوں تو وہ زندان کے دروازے کو تھام لے اور وہیں رہنے کی کوشش کرے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ وہ موت کے بعد کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتے، اور اگر ایمان رکھتے بھی ہیں تو یہ ایمان ایک گہرے یقین کی صورت میں نہیں۔ کسی بھی انسان کا موت سے ڈر فطری ہے۔ انسان رات کی تاریکی سے ڈرتا ہے، انسان مردے سے بھی ڈرتا ہے کیونکہ وہ بھی فنا کے راستے پر گامزن ہے۔ لیکن اگر انسان اپنے تمام وجود کے ساتھ یہ باور کر لے کہ دنیا مومن کا زندان اور کافر کے لیے بہشت ہے تو اس کا ڈر کافی حد تک ختم ہو جائے گا۔ اگر انسان تسلیم کر لے کہ یہ جسم خاکی اس کی روح کے لیے ایک پھندا ہے، جب یہ پھندا ٹوٹ جائے گا تو وہ آزاد ہو جائے گا اور کھلی فضا میں پرواز کرے گا۔ اگر موت کے بارے میں انسان کا نظریہ اس طرح کا ہو تو وہ ہرگز موت سے نہیں ڈرے گا۔ موت کے خوف کا ایک اور سبب دنیا کے ساتھ حد سے زیادہ دل لگانا ہے، کیونکہ موت اس کے اور اس کی محبوب دنیا کے درمیان جدائی ڈال دے گی، جبکہ وہ تمام امکانات و وسائل جو اس عیش و نوش کی زندگی کے لیے فراہم کیے تھے، ان سے دل کو ہٹانا اس کے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ خوف کی تیسری وجہ نامہ اعمال کا نیکیوں سے خالی اور برائیوں سے پر ہونا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ کوئی شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں موت کو کیوں پسند نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے پاس کچھ دولت ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے اس میں سے کوئی چیز آگے بھی بھیجی ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی وجہ ہے کہ تو موت کو دوست نہیں رکھتا، کیونکہ تیرا نامہ اعمال حسنات سے خالی ہے۔ اگر انسان اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرے، اپنی بیہودہ خواہشات کو اللہ کی خاطر مٹا کر امر الہی کو بجا لائے تو موت سے نفرت نہیں کرے گا، اور نہ صرف نفرت نہیں کرے گا بلکہ محبت بھی کرے گا، کیونکہ اپنے نیک اعمال کا ثواب اہل بیت علیہ السلام سے ملاقات اور پروردگار کی عظیم نعمتوں تک پہنچ جائے گا، جس تک پہنچنے کے بعد نہ نعمتوں کے کٹ جانے کا خطرہ ہوگا اور نہ لذات کے کھو جانے کی پریشانی ہوگی۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ انسان ان عظیم فائدوں اور بے تحاشا خوشیوں کو نظر انداز کر کے اسی دنیا کی چند دن کی زندگی سے محبت کرتا ہے، جس کا ختم ہونا یقینی ہے، جس کی لذات ایک دن میں کئی بار انسان سے چھن جاتی ہیں، پھر بھی انسان اسی دنیا سے دل لگا لیتا ہے۔ دوستوں، دنیا و آخرت مغرب و مشرق کی طرح ہے، اور ان کے درمیان چلنے والا شخص جب بھی ایک کی طرف قریب ہوتا ہے تو دوسرے سے دور ہو جاتا ہے۔
موت سے ڈرنے اور خوف کھانے کی اہم وجہ اعمال کی حساب و کتاب میں نیکیوں کا نہ ہونا ہے۔ چنانچہ دین اسلام نے اس سبب کو بے اثر کرنے کے لیے ایک مومن کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے اور اسے یہ ضمانت دی ہے کہ اگر سچے دل کے ساتھ توبہ کرو گے تو اللہ ضرور تمہاری توبہ کو قبول کر کے تمہارے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اے لوگوں، دنیا ایک گزرگاہ ہے اور آخرت ہی تمہاری اصلی منزل اور قرارگاہ ہے۔ اللہ ہمیں اپنی اصلی منزل میں سرخرو فرمائے اور ہمارا شمار اپنے پسندیدہ بندوں میں فرمائے، آمین۔